اور ایسے ہی فرماتے ہیں کہ شیطان اس گلی سے گزرتا نہیں جس گلی سے عمر گزر جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راہ سے گزر جائیں اس راہ کو چھوڑ کر کے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ ان کی شدت، یہ ان کی شان جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، مگر ان سب کے باوجود وہ رحم دلی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ رحماء بینہم کا جو وصف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپس میں بہت زیادہ رحم دلی کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ایک ساتھی، آپ کے ایک خادم حضرت افلح ان کا نام تھا، ان کو ساتھ میں لے کر کے آپ شہر کے گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ رات میں اپنی رعایا کے حال و احوال جانا کرتے تھے۔ ایک عام سا سپاہی بن کر کے آپ کبھی شہر کے دروازے پر پہرا بھی دیا کرتے تھے اور شہر میں گھوم کر کے لوگوں کے حال و احوال کو بھی جانا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ دن میں راحت کر لیں، رات میں آرام کر لیں، دن میں کچھ آرام کر لیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں دن میں آرام کروں گا تو یہ خلافت کے امور کو کیسے انجام دیے جائیں گے، اور اگر میں رات میں آرام کر لوں گا تو رب کو کیا منہ لے کر کے میں جاؤں گا، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یعنی رات میری عبادت کے لیے ہوتی ہے، دن میری رعایا کی خدمت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکل کر کے جان رہے تھے کہ کسی میں کچھ معاملہ تو نہیں، ایک اچانک ایک گھر سے گزر ہوتا ہے، گلی سے گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں کچھ روشنی نظر آ رہی ہے اور گھر کے اندر سے بچوں کی اور بچوں کی ماں کی کچھ دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، اس وقت پر آپ اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، کوئی فوراً جان کر کے اپنے آپ کو چھپا نہ پائے، چھپ کر کے جاننا چاہتے تھے کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کچھ نہ جانے میں تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ اس کے حفاظت کے لیے جا رہے تھے۔ اتفاق سے اس گھر کے قریب آپ اور قریب ہوتے ہیں، کہتے ہیں سنیں کہ کیا معاملہ ہے، گھر میں کچھ روشنی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر والے بھی جاگ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ قریب ہو کر کے دروازے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ آج کے جیسے بڑی بڑی بلند عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھی، مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھی، مٹی کے چھت ہوا کرتے تھے، لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازے ہوا کرتے تھے، یا گھر کی دہلیز پر پردہ ہوا کرتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پردہ ہونے کے باوجود چوری کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، صرف پردہ ہونے کے باوجود پردہ ہٹا کے گھر میں جھانکنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا بھی ناجائز ہے اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ وہ نگاہیں نیچی رکھ کر کے گزرنے والا منظر و ماحول ہوا کرتا تھا، وہ گھروں کے دروازوں کو کھلا رکھ کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دینے والا زمانہ بھی نہیں تھا، ہر گھر کے دروازے کو تک تک کر کے جھانکنے والا بھی زمانہ نہیں تھا، وہ خیر کا زمانہ تھا اور رحمت والا زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیوار سے قریب ہو کر کے سننا چاہا۔ ایک بچہ ہے، ماں سے کہتا ہے امی جان آخر کتنا وقت لگے گا، رات گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہمارا کھانا پکتا نظر نہیں آ رہا ہے، بھوک سے حال بے حال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے امی دیکھ تیرا بیٹا کیسا بھوک سے بلک رہا ہے، کتنا بھوکا اور پیاسا ہے، برداشت نہیں ہوتی، امی کچھ کھلا دے، آخر یہ کب کھانا ہمارا پکنے والا ہے۔ ایک بچہ کہتا امی رات تو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، کتنا وقت لگے گا آخر کہ کچھ کھانے کو ملے گا، 2 دن گزر گئے امی ہمارے پاس ایک دانہ پیٹ میں کھانے کا نہیں گزرا ہے۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی، آخر ماں کرے گی تو کیا کرے گی، ایک خاتون کرے گی تو کیا کرے گی، وہ کہتی ہے بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہو جائے گا، میں نے چولہے پر تو ہانڈی چڑھا دی ہے، نیچے آنچ بھی لگا دی ہے اور اس کو بھرنے کا کام اور اس کا ذمہ وہ ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے اللہ نے خود اپنی زبان سے رزاق رزق دینے والا بتایا ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ماں بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے، بچے چھوٹے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مگر ان کے گھر میں کوئی بچوں کی بھوک مٹانے کا سامان نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں کہ گھر کو کچھ لا کر کے دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیتے ہیں اور گھر میں ان کی اجازت لے کر کے چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بی بی بتاؤ کیا معاملہ ہے، میں نے تم ماں بچوں کی گفتگو سن لی ہے، معاملہ کیا ہے بتاؤ، تمہاری تکلیف کیا ہے بتاؤ۔ خاتون کہتے ہیں آپ اپنا کام کیجئے، ہم پریشان حال مجبور ہیں، ہماری پریشانی سن کر کے آپ کا کیا فائدہ کیا نقصان، اور آپ کے سن لینے سے ہمیں سنا دینے سے ہمارا کیا فائدہ کیا نقصان، ہم جس حال میں ہیں صبح دیکھا جائے گا کہ صبح کیا ہونے والا ہے، ہمارا رب ہمارا نگہبان ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بار بار اصرار کیا گیا، ان خاتون نے کہا سنو میری ایک ہی شکایت ہے، جب دل درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی چیز ان کی بھوک مٹانے کی نہیں ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری نبھانے والا گھر میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ مجبور عورت دل تڑپتے ہوئے اس کی زبان سے کیا کہتی ہے،
جس کو وہ اپنا سمجھتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی حمایت و نصرت کی امید لگاتی ہے، جس کی طرف اپنے آس کی نگاہوں کو بڑھائی رہتی ہے، جس کے ایک اشارے پر اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اسی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اس نے بھی کہا سنو، میں امیر المومنین عمر فاروق سے شکایت رکھتی ہوں، وہ ہمارے امیر ہو کر کے بھی یہ حال گزر گیا کہ 2 دن گزر چکے، اس سے زیادہ ہو چکے، میں اور میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں ہماری خبر لینی چاہیے تھی، انہیں ہمارا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تڑپ کر کے جواب دیتے ہیں حضرت عمر فاروق، عمر کو تمہاری تکلیف کا کیا پتا کہ وہ تمہارا خیال کرے اور تمہارا لحاظ کرے، عمر کو کیا پتا۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسے کیسے پھر وہ امیر کیسے بن گئے؟ جب وہ رعایا کا خیال نہیں کر سکتے ہیں تو پھر امیر کیوں بنے ہیں؟ وہ امیر بنے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ اور اس خاتون نے ایک بات کہا تھا، آج اگر میرا کچھ نہیں ہوتا ہے، میری فریاد کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے، میری فریاد رسی نہیں کی جاتی ہے، تو سن لیں کل میں رحمت للعالمین کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ میرا یہ حال گزرا، میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے گزر رہی تھی۔ اس بات کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور فوراً اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور آٹے کی بوری، پوری بڑی بوری کاندھے پر اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ آپ کے خادم آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے، کہتے حضور مجھے دے دیجئے میں اٹھا دوں گا، حضور مجھے دے دیجئے میں اٹھا لوں گا۔ کہتے نہیں، کیا قیامت میں بھی تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ کیا قبر میں تم میری جگہ جا سکتے ہو؟ نہیں، یہ میرا ذمہ ہے، یہ میرا بوجھ ہے، مجھے کو اٹھانے دو، مجھے کو پورا کرنے دو۔ جب قریب لاتے ہیں، لانے کے بعد گھر میں آواز دے کر کے پہنچتے ہیں اور بوری کو گھر میں رکھ دیتے ہیں، ہانڈی میں آٹا ڈال دیتے ہیں، چولہے کے اندر روٹی بناتے ہیں اور سیک سیک کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں، ضرورت کی چیزیں انہیں کھلاتے چلے جاتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں حال یہ ہے کہ ان کی داڑھی دھوئیں سے بھر چکی تھی جب وہ چولہے میں پھونک پھونک کر کے آگ لگا رہے تھے۔ جب ان کا یہ حسن سلوک دیکھا، وہ خاتون حیران و ششدر ہیں، آخر یہ کون اللہ کا بندہ ہے؟ اس کو ہماری تکلیف سے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں یہ میرے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے؟ کیوں یہ بھوکی بیوہ عورت کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے؟ جب بچے کھانا کھا چکے تو بچوں کی دل بہلی کے لیے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش باتیں کرتے ہیں، اچھے باتیں کرتے ہیں، انہیں ہنساتے ہیں اور اپنے خادم سے کہتے ہیں جس آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو بھوک سے روتا تڑپتا دیکھا تھا، آج انہیں آنکھوں سے انہیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنے کے بعد بچے ہنستے ہیں، کھاتے پیٹے پیٹ بھر کر کے، بچے تھکے ہارے تھے، بھوکے پیاسے تھے، سو جاتے ہیں۔ وہ خاتون ان کے اس احسان پر، ان کے اس صلہ رحمی پر حیران و ششدر رہ کر کے عرض کرتی ہیں اے ہمارے محسن، ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اچھمبا نظر آتا ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں چونکہ ابھی آپ نقاب ہی کی حالت میں تھے، چہرے پر آپ کے کپڑا لگا ہی ہوا ہے، آپ کو پہچانا نہیں جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، پہلے یہ بات میری کہہ دو، اس میرے حسن سلوک سے اگر تم خوش ہو گئی ہو تو عمر کی شکایت رسول اللہ کے سامنے نہ فرمانا۔ وہ خاتون حیران ہے، تمہیں عمر سے کیا رشتہ، تمہیں ان سے کیا واسطہ، تمہیں ان سے کیا تعلق؟ وہ تو ہمارے امیر تھے، وہ حاکم تھے، مجھے تاہم میں ان سے شکایت کرنا چاہتی تھی، اور ان کے بھی جو بڑے حاکم ہیں، جو ہم سب کے حاکم ہیں، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں شکایت کرنا چاہتی تھی، مگر تمہیں ان سے کیا رشتہ؟ وہ کہتی ہے سب ماجرا بعد میں، پہلے اگر تم میرے اس طریقے سے، میرے اس سلیقے سے تمہارے بچوں کے ساتھ جو میں نے حسن سلوک کیا اس سے راضی ہو؟ وہ کہتی ہے بے شک میں راضی ہوں، تم نے تو ہمارے گھر کو اناج سے بھر دیا ہے، اب فکر نہیں کہ میرے بچوں کو میں کیا کھلاؤں گی کیا پلاؤں گی، ہاں تمہاری خاطر میں عمر سے راضی ہو گئی اور ان کے اس بھول سے، لغزش سے میں راضی ہو گئی، معاف کر دیا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کی جگہ اللہ تمہیں خلیفہ متعین کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں تو خاتون حیران و ششدر رہ جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ خود خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے امیر المومنین معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے منہ پر آپ کے حق میں کہہ دیا۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں بہن، تم نے جو کہا مجھے میرا ذمہ یاد دلایا تھا، یہ میری کوتاہی تھی کہ میں نے تمہارے گھروں کی طرف توجہ نہیں کی، یعنی تمہارے گھر کی طرف توجہ نہیں کی، خدا را تو جو بھول ہوئی اس کو معاف کر دو۔ جب باہر نکلتے، حالانکہ دیکھا جائے تو حاکم کا ظالم ہونا اس وقت پر ہوگا جب اس کے بعد اس کے پاس کوئی بات پہنچ جاتی ہے اور اس پر انصاف نہیں دیتا ہے، اس تک کوئی بات ہی نہیں پہنچی ہے، اس تک کوئی معاملہ ہی نہیں پہنچا ہے، تو پھر ان کی اس چیز سے غفلت کرنا اور ذہول ہو جانا، اس کا خیال نہ کرنا، یہ سارے الزام حقیقت میں شرعی اعتبار سے بے بنیاد ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک درد مند کے دل کو دکھانا حضرت عمر فاروق کو گوارا نہیں تھا۔